یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یا اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے۔ اب عبادت کے لیے فارغ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی نوکری چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنی دکان بند کر کے، سب کچھ بند کر کے، فارغ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اس سے مراد یہ نہیں۔ اکثر ہم لوگ جب بھی کبھی دین کے کسی عمل کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت سے لوگ ہیں جو غلو کر جاتے ہیں، جو ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں کہ بھئی سب کچھ چھوڑ دو، بس اس کام میں لگ جاؤ۔ فارغ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے جسم کو بھی اور اپنے دل اور دماغ کو بھی۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ صبح سے لے کے اپنی جاب میں مصروف ہیں اور ظہر کا وقت آ گیا۔ اب اس وقت کیا کرنا ہے کہ وہی جسم، وہی دل، وہی دماغ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، اب تم اس کو فارغ کر کے اپنے رب کے سامنے آ جاؤ، اس کو لے آؤ، اپنے جسم کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کرو اور اپنے دل اور دماغ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کرو۔ اسی طریقے سے باقی اعمال میں بھی جو بھی اعمال ہیں ان میں اپنے جسم کو اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو۔ جب تم یہ کرو گے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بندگی کرنے کا۔ جب تم یہ کرو گے تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد زندگی بھی ہمارا جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب تم عبادت کرو گے اور میری بندگی کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دو انعامات کا وعدہ کیا، اور نہ کرنے کے صورت میں اللہ کی طرف سے دو وعیدیں بھی ہیں۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسدک فقرک، جب تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرو گے تو پہلی چیز میں کیا کروں گا؟ تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تم پہ سے تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا۔ اب جب ہم مال کے اعتبار سے کہیں پھنستے ہیں اور مال میں تنگی آ جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 8 گھنٹے تو کام کرتا ہے تو ایک کام کر، تو 12 گھنٹے کام کیا کر۔ مشورے دینے والے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کیا ہے تو 8 گھنٹے پہلے کرتا تھا، اب تو 12 گھنٹے کام کیا کر۔ اچھا تو صرف 10 گھنٹے کام کرتا تھا تو شام میں بزنس شروع کر دے، صبح تو جاب کرتا تھا، شام میں بزنس شروع کر دے۔ اب یہ سب چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن آپ جب بھی کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ لیتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے سنسیئر بھی ہو اور اس کا تجربہ بھی ہو اور اس نے وہ چیز کر کے دیکھی ہو کہ واقعی یہ کام کرتی ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سولوشن دے رہا ہے اس سچویشن کا کہ تمہیں اگر اپنے رزق میں برکت چاہیے، کشادگی چاہیے، تو کیا کرو کہ تم اپنا فوکس تھوڑا سا میری عبادت کی طرف بڑھا دو، بجائے اس کے کہ تم نے 8 گھنٹے کے بجائے جو 10 گھنٹے تم نے کرنے ہیں، 8 گھنٹے کرو تو 1 گھنٹہ اللہ کی بندگی کے اندر لگا دو، اللہ کے دین کے لیے لگا دو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے صرف کر دو۔ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پہلی چیز یہ کہ تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا۔ اور یہ سینے کا غنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے سینوں میں بخل ہے، جن کے سینوں میں ہر وقت مال کی فکر ہے، جن کے سینوں میں ہر وقت اس چیز کی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے، ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کہیں آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے میرا مال چوری نہ ہو جائے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کی آپ زندگیوں کا اگر جائزہ لیں، ان سے پوچھیں تو ایسی خوف والی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہر وقت اس کیفیت میں لگے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایموشنز جو ہیں، اس کا تعلق ایموشنز سے، ہمارے جذبات ہیں، جذبات کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں۔ تو جب اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرو تو میں تمہارے ان جذبات کو تو نکال دوں گا، تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارا سینہ غنی ہو جائے گا، تمہیں سکون آ جائے گا، تمہارے اندر سے بخل نکل جائے گا، پھر تمہیں یہ ٹینشن اور فکر ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی میں تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ تمہارا فقر دور کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا تھا، جس جاب کی وجہ سے رزق مل رہا تھا، تمہارے کسی بزنس کی وجہ سے رزق مل رہا تھا، یہ تمام اسباب ہیں، تو ان کے اوپر ڈیپینڈنسی تمہاری بہت زیادہ تھی اور تمہیں لگتا تھا کہ یہ شخص اگر چلا گیا، میرا جو باس ہے وہ بہت اچھا ہے، جس دن میرا باس کمپنی سے چلا جائے گا تو بس میری تو چھٹی ہو جائے گی۔ تو کیا ہے، تمہاری جو ڈیپینڈنسی تھی تو اپنے باس پہ تھی،
تو میں تمہیں اس چیز سے بھی بے نیاز کر دوں گا. اب چاہے کوئی بھی تمہارا باس ہو, چاہے تم کسی بھی کمپنی میں جاب کر رہے ہو یا تم کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, یہ فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں کہ میں تمہارا فقر تم سے دور کر دوں گا, تمہیں اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں رہے گی. تو دو چیزیں کیا ہوگی کہ بندگی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو غنی کر دے گا, اور دوسرا کام کیا کرے گا, تم سے تمہارا فقر بھی دور کر دے گا. اب نہ کرنے کے اوپر, نہ کرنے پہ اللہ نے دو وعیدیں بھی بتائی ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, وَإِن لَا تَفْعَلْ, اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تمہارے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا, مشغول کر دوں گا, تمہیں دنیا میں پھنسا دوں گا, تم دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے رہو گے, اور اس چکر میں تم بھاگ دوڑ کرتے رہو گے, تمہارا فقر دور ہوگا. لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دی, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّكَ فَقْرَكَ, یہ سب جو تم اسباب اپنا بھی لوگے تو تمہارا فقر تم سے دور نہیں ہونے والا, تمہارا فقر تم سے دور نہیں ہونے والا. تم اپنے پلاننگ کے مطابق چلنا شروع ہو جاؤ گے, اپنی اسٹریٹجی چلانا شروع کر دو گے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کرنے کے بعد تمہارا فقر تم سے دور ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. تمہارا فقر وہیں کا وہیں رہے گا, اور تم بھاگ دوڑ بھی کرتے رہو گے, تو کام بھی بڑھ گیا, وقت بھی زیادہ لگانا شروع کر دیا, دل کے اندر خوف بھی وہیں پہ رہا, دل کے اندر بخل بھی وہیں پہ رہا, اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ سب وقت بڑھانے کے باوجود بھی آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس لیے اگر رزق میں برکت چاہیے تو اپنے جاب ضرور کریں, بزنس بھی کریں, دکان بھی چلائیں, اپنے سب معاملات کو رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, لیکن اپنی زندگی میں سے کچھ وقت ایکسٹرا اللہ کی بندگی پہ لگائیں. نماز پڑھیں, نماز کا جب وقت ہے تو نماز پہ فوکس کریں. نہ صرف نماز پڑھنی ہے بلکہ کیسی نماز پڑھنی ہے, اقیم الصلاۃ للذکر, ایسی نماز پڑھو کہ میری یاد والی نماز ہو, کہ جب نماز پہ کھڑے ہو تو پھر اللہ یاد ہو. اس وقت تمہارے دماغ میں آفس نہیں چلنا چاہیے, اس وقت تمہارے دماغ میں اپنے کسٹمرز نہیں ہونے چاہیے, اس وقت تمہارے دماغ میں آلو گوشت, ٹنڈے, سبزی, آل آف دوز تھنگس وہ نہیں ہونے چاہیے. بچوں کا کیا ہوگا, بچے کب آئیں گے, بچے کدھر جائیں گے, وہ ساری فکریں لے کے. تو فارغ کرنے سے مراد ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرنا ہے, کہ دل اور دماغ کو بھی خالی کرنا ہے, اس وقت صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. تو جب تم یہ سب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے سینے کو غنی بھی کر دوں گا, اور تمہارا فقر بھی تم سے دور کر دوں گا.